صل على محمد كما أنت أهله وصل بنا وأنت أهله فإنك أنت صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد كما تحب وترضى. محترم دوستو، انسان ہر پل کسی نہ کسی کام میں مصروف ہے، کسی عمل میں مصروف ہے، اور انسان کا ہر جسم کا ہر حصہ کسی نہ کسی عمل میں مصروف ہے. انسان کسی پل فارغ ہے ہی نہیں. جسم کا ہر حصہ کسی نہ کسی عمل میں مصروف ہے، وہ خیر کا عمل ہے یا وہ شر کا عمل ہے. آپ کہتے ہیں آنکھیں مصروف ہیں، دیکھ رہی ہیں، نظر آتی ہیں، کان مصروف ہیں، سن رہے ہیں، نظر آتے ہیں، ہاتھ مصروف ہیں، کر رہے ہیں، نظر آتے ہیں، پاؤں مصروف ہیں، چل رہے ہیں، نظر آتے ہیں، دل بھی مصروف ہے، نظر نہیں آتے. یا وہ خیر کو سوچ رہا ہے یا وہ شر کو سوچ رہا ہے. دل بھی مصروف ہے، دل فارغ نہیں ہے، مصروف ہے، نظر نہیں آتا. ہماری سوچیں مصروف ہیں، نظر نہیں آتی. کہا کہ نیت ایک ایسا عمل ہے جو انسان کے اندر ہی ٹھیک ہوتی ہے، اندر ہی خراب ہوتی ہے. نیت ایک ایسا عمل ہے جو اندر ہی ٹھیک ہو جاتی ہے. یہ عمل ایسا ہے جو اندر ٹھیک ہوتا ہے اور اندر ہی خراب ہو جاتا ہے. نیت کے سنورتے دوسروں کو خبر نہیں ہوتی اور نیت کے بدلتے دوسروں کو خبر نہیں ہوتی. نظروں کے بدلتے دوسروں کو خبر ہو جاتی ہے، ہوتی ہو جاتی. کانوں کے بدلتے پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کان ہٹا لیے میری آواز سے، یا اس بری یا اچھی آواز سے کان ہٹا لیے. ہاتھوں کا عمل وہ ہٹ گیا، بڑھ گیا یا کھنچ گیا، پتہ چل جاتا ہے. پاؤں بڑھے یا ہٹے، خبر ہو جاتی ہے. دل ایک ایسا عمل ہے، دل ایک ایسا جسم کا حصہ ہے جس کے عمل کے کرنے کی بھی خبر نہیں ہوتی اور نہ کرنے کی خبر نہیں ہوتی. اللہ جل شانہ نے یہ اتنا بڑا امتحان بندے سے لیا ہے، اتنا بڑا امتحان لیا ہے کہ اس کی خبر اپنے اور بندے کے درمیان رکھتی ہے. بہت بڑا امتحان ہے. وہ اپنی زبان سے، اپنے بولوں سے کہہ رہے میں تیرا دوست ہوں، اور بظاہر عمل سے بھی بتا رہے ہیں میں آپ کا دوست ہوں. عبداللہ بن ابی جو منافقوں کا سردار تھا، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے عمل سے اور اپنے بولوں سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کا دوست ہوں، میں آپ کا وفادار ہوں، آپ کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا تھا، آپ کی مجالس میں بیٹھتا تھا اور جی بھر بھر کے آپ کی زیارت بھی کرتا تھا اور وفاداری کی بہت باتیں بھی کرتا تھا. لیکن دل کا معاملہ اس کا اللہ کے ساتھ تھا. دل کے اندر کھوڑ تھا، دل کے اندر سچ نہیں تھا. ہمارا دل بھی 24 گھنٹے کسی نہ کسی عمل میں مصروف ہے. ہماری زبان بھی 24 گھنٹے کسی نہ کسی عمل میں مصروف ہے. آپ یقین جانیے واقعی مصروف ہے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا گاڑی کی، موٹر سائیکل کی چابی کا چھلا گھماتے ہوئے چھلے کو حرکت دے رہے ہیں. آپ چھلے کو ہاتھ میں رکھیں، آپ ایک ہاتھ میں پکڑ نہیں رکھ سکتے، اس کو حرکت دیں گے. یا ہاتھ میں بعض لوگ سگریٹ کی ڈبی پکڑتے ہیں، یا بعض لوگ ہاتھ میں موبائل پکڑتے ہیں. ایک صاحب اس سے کہنے لگے اتنا عرصہ ہو گیا تسبیح ہاتھ میں پکڑی، ابھی تک کچھ سمجھتا نظر نہیں آ رہا. مالی مشکلات تھی، معاشی مشکلات تھی، بحران کا نظر نہیں آ رہا. میں نے ان سے عرض کیا اللہ پاک جس سے راضی ہوتا ہے اسے اپنی یاد میں لگا دیتا ہے. یہ تو پکی بات ہے تجھ سے اللہ راضی ہے، تو یہ اپنی یاد میں لگایا. تو چاہتا ہے تیرے ہاتھ سے اللہ تسبیح چھین لے، ہاتھ میں گولڈ لیف کی ڈبی پکڑا دے. میں نے کئی لوگ دیکھے ان کے ہاتھ میں گولڈ لیف کی ڈبی ہوتی ہے، لائٹر اور گولڈ لیف کی ڈبی ہاتھ میں مستقل ہوتی ہے. عادت کے لیے فیشن کا ہے. یا تو چاہتا ہے کہ اللہ تیرے ہاتھ سے تسبیح چھین لے اور موبائل پکڑا دے، اور موبائل کی تو گیمیں کھیلتا رہے سارا دن. حرم میں دیکھا، حرم میں بیٹھے ہوئے گیمیں کھیل رہے ہیں بچے نبی شریف میں، کعبۃ اللہ کے سامنے بیٹھ کے. انسان ہر پل کسی نہ کسی عمل میں مصروف ہے. وہ عمل خیر کا ہے، وہ عمل شر کا ہے. یاد رکھیے گا انسان مصروف ہے.
इंसान किसी पल फारिग है ही नहीं, वो मसरूफ है। अच्छा, फिर इंसान हर पल या जन्नत के सफर फासले तय कर रहा या खुदा खास्ता जहन्नम के फासले तय कर रहा। वो जिस अमल में मसरूफ है, उसका रिजल्ट उसे मिल रहा, घड़ी गैर महसूस तरीके से अपने फासले तय करती है। घड़ी के फासले, घड़ी की सुइयां गैर महसूस तरीके से चलती हैं। आप लाख कोशिश करें वक्त को रोकने की, वक्त की रफ्तार चल रही है, मुसलसल बढ़ रही है, और इंसान वक्त के साथ साथ छोटा होता जा रहा है, बड़ा नहीं हो रहा। उस दिन यहाँ हमारे करीब में खूब गहमा गहमी थी, सारी रात शोर शराबा रहा। मैंने सुबह पड़ोस से पूछा क्या था, कहाँ साल गिरा थी? ओहो, मैंने कहा बच्चा तो छोटा हो गया। कहने लगा कैसे? मैंने कहा अगर 5 साल का था तो उसकी जिंदगी के 5 साल तो कम हो गए, तो बड़ा कहाँ हुआ? किस दीवाने ने कह दिया वो बड़ा हो गया? कहाँ बड़ा हुआ? अगर हम हकीकी अकल से बैठ के सोचें तो 5 साल उसके बैठ के रो ले। अगर जिंदगी के जितने साल लाया था उतने साल तो कम हो गए उसकी जिंदगी के। सोच के 2 जाविये हैं। एक जाविया है कि बड़ा हो गया, वो दुनिया के एतबार से, जिसके सामने आफत है, ये जाविया है, छोटा हो गया। सोच के 2 सोचे हैं, 2 जाविये हैं, उसके 2 रुख हैं। एक ये है कि वो बड़ा हो गया, खुशी मनाए, कितने साल का हो गया, बड़ा हो गया। और एक ये है कि नहीं, बड़ा नहीं हुआ, वो छोटा हो गया। एक अल्लाह वाले कहते हैं मैंने आफत की तैयारी एक बर्फ वाले से सीखी। एक बर्फ वाला था, सख्त गर्मी थी और उसकी बर्फ पड़ी हुई थी, और वो आवाजें दे रहा था कि मेरा सरमाया लुट रहा है और मेरा सरमाया भूल रहा है कोई इसे खरीद ले, है कोई इसकी कीमत लगा ले। लोगों मुझ पे तरस खाओ, लोगों मुझ पे राम खाओ, और मेरा सरमाया भूल रहा है, मेरा सरमाया लुट रहा है कोई इसकी कीमत लगा दे। हकीकत कहने लगे मुझे महसूस हुआ मेरी जिंदगी बर्फ की तरह घुल रही है और मेरी जिंदगी बर्फ की तरह घट रही है, और मेरा सरमाया भी जो है वो लुट रहा है। इसकी कोई कीमत लगा दे। इसकी कीमत सिर्फ और सिर्फ उस वक्त लगेगी जिस जिंदगी के अंदर आमाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हो जाए, उस जिंदगी की कीमत लग जाएगी। वरना अल्लाह के यहाँ उस जिंदगी की कोई कीमत नहीं। वो बेकीमत जिंदगी, वो बेहैसियत इंसान, वो जिस तरह जिंदगी गुजारे वो जानवरों की तरह गुजारे, बल हम असल कि वो उससे भी आगे बढ़ जाए। कुरान कहता है अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कीमत नहीं है। दिल की सोचों तोड़े जा रही है, दिल की सोचें तोड़ी जा रही है, दिल की समझें तोड़ी जा रही है, अंदर का दर्द तोड़ा जा रहा है, अंदर का गम तोड़ा जा रहा है। इसकी जो आह निकली है ये अल्लाह जल्ल शानहू के दीन, अल्लाह पाक के हुक्म हजूर सरवर कौनैत वसल्लम के दीन के मिटने के लिए निकली है, या अपनी फैक्ट्री के बंद होने के लिए निकली है, या अपनी टांग के दर्द के लिए निकली है, या पेट के दर्द के लिए निकली है, या इसको भूख के लिए निकली है। अल्लाह के यहाँ ये आह भी तोड़ी जा रही है। कोई चीज है तो मेरे रब के यहाँ तोड़ी जा रही है। मैंने आज किया ना, दुनिया में वाहिद अमल दिल का अमल है, इसका बंदे और रब के साथ खुसूसी मामला होता है। इसका बंदे और रब के साथ खुसूसी मामला है। मैं उसको जो देख रहा हूँ किस नजर से देख रहा हूँ, मेरी नजर के अंदर दिल में क्या है। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया तो दिल के अंदर क्या सोचते हो मैं ये जानता हूँ, आंखों की ख्यालतें क्या करते हो मैं ये खूब जानता हूँ। दिल के अमल को बेहतर बनाए, दिल के अमल को बेहतर बनाए। दिल की राजधानी है पूरे जिस्म के अंदर, रूहानी एतबार से भी और मेडिकल एतबार से भी दिल की राजधानी है। जिस्म के सारे हिस्से काट दें, जाहिर के सर के अलावा इंसान जिंदा रहता है। दिल को थोड़ा सा काट के दिखा, थोड़ा सा उसके अंदर कोई चीज चुभो के दिखा, दिल जिंदा तो न मर जाए कि जिंदगी ताबीर है तेरे जीने से।
یہ دل کی دنیا جو اجڑی ہوئی ہے، یہ جب آباد ہوتی ہے نا، پھر من کی دنیا آباد ہوتی ہے، پھر جسم کی دنیا آباد ہوتی ہے، پھر معاشرے کی دنیا آباد ہوتی ہے۔ ایک دوست کہنے لگے کہ میں پی ایچ ڈی کرنے ترکی گیا، ترکی جو پی ایچ ڈی کرنے گیا مجھے اپنے حالات ایک ساتھ بتانے لگے۔ تو پہلے تو میں نے ترکی زبان سیکھی، اب سب سے ترکی زبان دنیا کی مشکل زبانوں میں زبان ہے۔ بعض زبانیں ایسی ہیں جو دنیا کی آسان زبانیں ہیں، ترکی زبان بہت مشکل زبان ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ وہاں ترکی زبان سیکھنا سب سے زیادہ مشکل، اور کئی لوگ اس وجہ سے جو ہے ہر سال سے اٹکے ہوئے تھے، بلکہ بھٹکے ہوئے تھے، ان کی پی ایچ ڈی مکمل نہیں ہو رہی تھی، ڈاکٹریٹ، ان کو ترکی زبان نہیں آتی تھی یا اس سے پورا عبور نہیں تھا۔ تو کہنے لگے میں نے 4 دن یہاں پر چند درویشوں کے ساتھ زندگی گزاری تھی، میں نے ایک گول یہ سیکھا، میں نے کہا یہاں ایسا کروں جو دین کی معلومات مجھے ہیں وہ میں لوگوں میں منتقل کرنا شروع کر دوں۔ میں بھول گیا، جرمنی میں سیکھ گیا اور جرمن زبان سیکھی، یہ ترکی کا واقعہ ہو رہا ہے، اللہ مجھے معاف کرے۔ اب وہ کہنے لگے کہ وہ زبان ضروری ہوتی ہے، اور اس یونیورسٹی میں گیا جہاں اقبال گیا تھا، اللہ۔ اب وہ کہنے لگے کہ میں نے سوچا کہ کیا کروں، اب لوگوں کے جو ہے زبان کیسے مجھے آئے۔ اب وہ کہنے لگے میں نے یہاں دیکھا، میں نے کہا کہ دین کی معلومات مجھے ہیں وہ لوگوں کو پہنچانا شروع کر دوں، اب اس سے باتیں ہوں گی، آپس میں باتیں ہوں گی تو باتوں سے ہی بندہ سیکھتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئی ان پڑھ، کتنے ان پڑھ لوگ مجھے ملے ہیں، وہ عرب میں گئے۔ ایک دفعہ ایک صاحب مجھے جو ہے وہ مدینہ منورہ سے جدہ ایئرپورٹ پہ لے آئے، اب راستے میں جو چیک پوسٹ آتی وہ ان سے ایسی باتیں کرتے، حالانکہ ان کے پاس وہ برقع بھی نہیں تھا، وہ اجازت نامہ ہوتا ہے، وہ ایسی باتیں کرتے، وہ سمجھتے شاید یہ کوئی جبلوں کا بدلو ہے۔ وہ کہتے ہیں 40 سال سے میں یہاں رہ رہا ہوں اور لباس بھی ایسا، زبان بھی ایسی اور ادائیں بھی ایسی، تو وہ ہر 5 منٹ کے بعد بلّہ کہے، تو وہ معلومات انسان ماحول سے جو ہے وہ کچھ سیکھتا ہے۔ اب اس نے کہا میں نے ان سے دین کی باتیں کرنا شروع کر دی۔ اب یہاں پوچھا مسلمان کون ہے، اس نے کہا کہ یہاں مسلمان جو اکثریت ہے وہ ہے ترکی مسلمانوں کی، لیکن وہ ترکی مسلمان جو ہیں وہ ہیں جو سڑکوں کو صاف کرتے ہیں، ان کو مشینیں چلاتے ہیں، یا وہ نظام جو صاف کرنے والا ہے وہ ان کے پاس ہے۔ اب میں نے کہا بھائی کیسے پتا چلے یہ مسلمان ہیں، شکلیں تو سب کی برابر۔ بقول ایک اللہ والے کے یہاں ایک بات سنتے چلے جانا، کہنے لگے وہ کیا دور ہوگا جب اجتماعی حادثے ہوں، اس میں ہندو بھی ہوں، اس میں مسلمان بھی ہوں، اس میں عیسائی بھی ہوں، اس میں یہودی بھی ہوں، اور اجتماعی حادثوں میں مردوں کے سبق کھول کھول کے دیکھے جائیں کہ ان میں مسلمان کون ہے۔ میری بات سمجھ گئے؟ شکل تو سب کے برابر، مردوں کے سفر کھول کھول کے دیکھے جائیں کہ ان میں مسلمان کون ہے، اور سفر کھول کھول کے دیکھ کے ان میں سے چھانٹی کی جائے لاشوں کی۔ اور وہ کہنے لگے کہ میں نے جو ہے وہ ترکی ڈھونڈے، اب کیسے ڈھونڈوں، میں نے جا کے ایک مشین میں بندہ بیٹھا تھا، اس کو جا کے سلام کیا اور زور سے کلمہ پڑا، اس نے نظر دیکھا، اس نے کہا مسلم، انہوں نے کہا مسلم، جو ٹوٹی پوری مجھے آتی تھی مجھے کریلا کے ملا، میں نے جو کچھ مجھے آتی تھی اس کو سنائی، کہنے لگا کہاں آ رہے ہیں، میں نے اپنا پتہ بتایا، میں نے کہا اوروں کو بھی لے آنا ہے، شام کو آئے، ان سے بیٹھ کے بات کی، میں نے جو مجھے دینی معلومات تھی میں نے اس کو سنائی۔ اب وہ کہنے لگے میرا جذبہ 1% دین پھیلانے کا نہیں تھا، میرے من میں کوئی نیت نہیں تھی دین کی، میرے من میں تو یہ تھی کہ میرے زبان سیکھنی ہے۔ اب وہ کہنے لگے وہ آہستہ آہستہ میرے دوست بننا شروع ہو گئے، اور بنتے ایک بہت بڑی کمیونٹی، اور میں سے بہت ایسے لوگ ہیں جنہوں نے زندگی بدلنا، ان کو پتا چلا کہ اصل دین یہ ہے، اور ہم بھی اس زندگی میں رنگے ہوئے ہیں جو یہ ہے، ہم آج کے بعد یہ زندگی چھوڑتے ہیں، یہ چھوڑتے ہیں۔ کہنے کہ 2-4 مہینوں کے بعد میرے ارد گرد بہت سے دوست اکٹھے ہو گئے، ان کی زندگی میں انقلاب آنا شروع ہو گیا، مجھے پتا نہیں کہ مجھے جن سے آواز کر رہی تھی۔ کہنے کہ شہر کے میئر کا ایک دفعہ لیٹر آیا میرے پاس کہ آپ آ کے مجھ سے ملاقات کریں۔ میں پریشان ہوا کہ یہ کیا ہوا میرے پاس،
کیا ہوا؟ جب میں گیا تو بڑی محبت سے مجھے ملا، بڑے پیار سے ملا اور مجھے بہت احترام دیا اس نے. میں نے کہا مجھے پتہ نہیں آپ نے کیوں بلایا. کہنے لگا میں آپ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے بلایا. کیسے؟ کہنے لگا آپ نے ہماری سڑک صاف کرنے والے جو ترک تھے ان سے محنت کی ہے، انہوں نے شراب چھوڑ دی ہے سب سے پہلے، اور برائیاں چھوڑ دی ہیں اور جرائم چھوڑ دیے ہیں. پہلے شراب پی کے سڑکوں پہ روڈوں پہ آتے تھے، مشینوں پہ اور جا کے کئی گاڑیوں میں آتے تھے، کسی حادثے کرتے تھے. ہمارے معاشرے میں تو آپ کی محنت سے ہمارا بھی شروع ہو گیا. ہم نے بھی یہ پتا تو بڑا کام کیا ہے. آپ کو کوئی پریشانی، کوئی ضرورت؟ اس نے کہا جی میری ایک ضرورت ہے، اگر آپ بتاتے ہیں کہ مجھے مسجد چاہیے. اس نے کہا ہاں بالکل آپ کو دی جائے گی. ہمارا فلاں جو ہے وہ ایک شراب خانہ ہے، بالکل خالی پڑا ہوا ہے، ویران ہو گیا ہے، آپ اس کو مسجد بنا دو. اس نے کہا ٹھیک ہے. جرمنی میں سب سے پہلی مسجد وہی تھی. جرمنی میں سب سے پہلی مسجد تھی وہی. میں آپ کی خدمت میں ایک بات آپ کر رہا ہوں، مثال اس لیے دی ہے ہمارے دل کے عمل کو اللہ توڑ رہا ہے. اس کے دل کے اندر کچھ اور تھا لیکن عمل سن رہا تھا. کوئی چیز ایک سیکورٹی تھی، ایک ایجنسیاں تھی جو اس کو واچ کر رہی تھی، جو اس کو مسلسل دیکھ رہی تھی. اس کا عمل توڑا جا رہا ہے اور اس کو اس کا صلہ ملا جبکہ وہ چاہتا بھی نہیں تھا. تو کیا خیال ہے کوئی قوت ہے ایسی جو ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہی؟ ہر عمل ہمارا پرکھ سے گزر رہا، کسوٹی سے گزر رہا، مشین سے گزر رہا ہے. ہمارا ہر عمل اور خاص طور پہ دل کا عمل. یہ جو دل کی دنیا ہے نا، یہ دل کی دنیا، یہ جو فقیر ہیں یہ دل کی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں. یہ جو دل کی اجڑی دنیا ہے، جب تک یہ آواز نہیں ہوگی انسان آواز نہیں ہو سکتا. انسان ویران ہی ویران رہے گا، انسان پریشان ہی پریشان رہے گا. ہمارا ہر عمل، ہماری ہر سوچ، ہمارا ہر جذبہ اللہ کے یہاں تولا جا رہا ہے اور لکھا جا رہا ہے، یا سنہرے حروف میں یا سیاہ حروف میں. یاد رکھیے، یا سنہرے حروف میں یا سیاہ حروف. اب آپ اور میں جیسے مرضی ہے اپنی کتاب کو سنہرا کر کے چلے جائیں یا اپنی کتاب کو سیاہ کر کے چلے جائیں. کر تو رہے پکی بات ہے، ہو تو رہا پکی بات ہے. یہ جو کچھ ہم چاہ رہے ہیں وہ سب کچھ لکھا جا رہا ہے. قیامت سے اللہ پاک فرمائیں گے پڑھ اپنی کتاب کو، اور جو کچھ تو نے کیا تو خود پڑھو. تو یہ کہے گا کہ یا اللہ یہ فرشتوں نے میرے پر ظلم کیا ہے، انہوں نے ناجائز لکھا ہے. اچھا، اللہ پاک فرمائیں گے ٹھیک ہے، اب تیرا جسم خود تیرے خلاف گواہی دے گا. میرا اللہ پاک جل شانہ جو طاقت زبان میں رکھ رہے، اب میری زبان کا ایک ٹکڑا تو ہل رہا، اس میں الفاظ کہاں سے بن کے نکل کے جو آپ کے کانوں میں سنائی دے رہے. تو یہ میرا رب جسم کے ایک حصے زبان کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، وہ جسم کے دوسرے حصے کو نہیں دے سکتا. میں فرمایا کہ اللہ پاک زبان کو بند کر دے گا، پھر اللہ پاک فرمائے گا جسم کے دوسرے حصے بولے. تو حدیث کا مفہوم ہے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے بائیں ران بولے گی، بائیں ران، اور انسان کے خلاف گواہی دے گی، بے چین ہوگا، پریشان ہوگا، بے بس ہوگا. پھر اس کا دوسرا حصہ جسم کا، پھر تیسرا حصہ، پھر یہ بولتے چلے جائیں گے، بولتے چلے جائیں گے، بولتے چلے جائیں گے. سارا جسم اس کے خلاف گواہی دے گا. اور جب یہ پھر اس کی زبان اس کو لوٹا دی جائے گی، پھر جب اس کی زبان اس کو لوٹا دی جائے گی نا، تو پھر بتائیے کیا کہے گا؟ کہے گا تمہارا ناس ہو، میں نے تمہارے عیش کی خاطر تو وہ حرام کھایا تھا، تمہارے عیش کی خاطر تو وہ حرام کیا تھا، تمہارے آرام کی خاطر تو وہ سارے ناجائز کیے تھے، آج تم ہی میرے دشمن بن گئے. اور یہ مظلوم ہوگا اس وقت، اس کی حالت ایسی ہوگی جیسے کوئی مظلوم جیسی حالت ہے، اور اس کی کیفیت ایسی ہوگی جیسے کوئی بکری کا بچہ ہو. اس وقت میں نے ایک حدیث کا مفہوم دیکھا، مجھے ایک اللہ والے نے فرمایا تھا اگر دین پہ عمل کرنے کی ترتیب اور دین سیکھنا چاہتے ہو تو یہ بستیوں، دیہاتوں اور جنگلوں میں دین جو ہے یہ سمجھ آئے گا. کیوں؟ صحابہ کرام پہ جب دین اترا تھا نا، وہ کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی غزوہ میں، کبھی دیہات میں، ان کی زندگی وہی تھی نا. ایک دن کی زندگی میں نے دیکھی. میں سفر میں جا رہا تھا، ابھی پچھلے دنوں سفر تھا، ایک جنگل کا سفر تھا، بہت ویران پہاڑ بھی تھے، جنگل بھی تھے، ایک کچی سی سڑک تھی، گاڑی اس سے جا رہی تھی. بہت بڑا ریور، دمبوں کا ریور، دمبے تھے سارے، کالے دمبے، بڑا بڑا ریور. اور وہی اب وہ جگہ اتنی تھی، وہ ساری ریور نے سنبھالی ہوئی تھی.
اب یہ گاڑی والا آہستہ آہستہ اس کے اندر گھس رہا تھا، وریور تھوڑا تھوڑا جدا ہو رہا تھا، اسی دوران ایک بھیڑ نے بچہ لے لیا. وہی اب جو چرواہا تھا نا، تو اس نے پتہ کیا کیا، اس نے بچے کو اٹھایا، اگلی ٹانگوں سے یوں پکڑ کے پھینکنا شروع کر دیا. اب بچہ اٹھنا چاہتا ہے، اٹھ نہیں سکتا، بالکل کمزور. اب جو بھیڑ نے دیکھا، بھیڑ پیچھے بچے کے. اس وقت مجھے حدیث المبارکہ کی بات سمجھ آئی کہ قیامت کے دن جو ہے وہ انسان ایسے ہوگا، بے بس ہوگا جیسے بھیڑ کا بچہ بے بس ہوتا ہے. مفہوم ہے حدیث کا؟ ایسے بے بس ہوگا، ایسے ناتوانا ہوگا، ایسے کمزور سا ہوگا. اب میں وہ حدیث مبارک کو سوچنا شروع ہو گیا کہ اوہو، اب سمجھ آئیے یہ بات، یہ کیسے بے بس ہوگا. اس وقت یہ انسان بے بس ہوگا، اس کے اپنا جسم کو اس کے خلاف گواہیاں دے رہا ہوگا، اس کی سوچیں گواہیاں دے رہی ہوں گی، اس کی آنکھیں گواہیاں دے رہی ہوں گی، اس کا تن من گواہیاں دے رہا ہوگا، اس کا ہر پل گواہیاں دے رہا ہوگا. انسان کا سب سے قیمتی عمل دل کا ہے، یاد رکھیے. انسان کا سب سے بدترین عمل دل کا ہے، سب سے قیمتی عمل دل کا ہے. اگر اس کی سوچوں میں نکھار آ گیا، میری بات توجہ ہے، اس کے اندر سوچوں میں نکھار آ گیا، اس کے اندر اخلاص آ گیا، اس کے اندر نیت ٹھیک کرنا آ گیا، اس کے جذبے میں سچائی آ گئی، اس کے اندر کا من بدل گیا اور اس کے اندر آخرت کا فکر آ گیا، موت کا غم آ گیا، اللہ جل شانہ سے ملنے کی ملاقات کا شوق یا خوف آ گیا، تو سمجھ لیں اس کی دل کی دنیا سنور رہی ہے، اس کے دل کی دنیا سنور رہی ہے اور اس کے دل کے اعمال قیمتی ہو رہے ہیں. میں کسی کو سلام کرتا ہوں، میرے اندر جذبہ کیا ہوتا ہے؟ میں کسی کے سلام کا جواب نہیں دیتا، میرے اندر جذبہ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ اپنے جذبے کو خود پرکھوں اور پڑھوں، میرے من کیا کہہ رہا ہوتا ہے اس کو. دیکھیں بات سنیں، جب تک اپنے آپ کو خود پڑھنے کی مشق نہیں کریں گے، خود پڑھنے کا فکر نہیں کریں گے، جب تک اپنے آپ کو، اس وقت تک میرے دوستوں ترقی اور اصلاح نہیں ہو سکتی، اس وقت تک بات نہیں بن سکتی جب تک اپنے آپ کو خود نہیں پڑھیں گے. ایک اللہ والے تھے، روز اپنے جو کام کرتے تھے، جو بولتے تھے، اس کو لکھتے تھے. میں اس دن اپنے دوست سے ایک بات عرض کر رہا تھا، میں نے کہا وقت ہر بولنے کی مشق کریں، وہ وقت اپنا ذکر پہ لگائیں، وہ وقت اپنا اللہ کی محبت پہ، اللہ کی سوچ پہ لگائیں. اگر کسی فقیر کی صحبت میں رہ کے ماننا نہ آیا، سمجھنا نہ آیا، تو وہ صحبت نہیں ہے، وہ وقت ضائع ہو رہا. میں حقیقت کر رہا ہوں، جس نے اپنے کسی فقیر کی صحبت میں رہ کے اپنے وقت کو تول کے استعمال نہ کیا، اپنی سوچوں کو تول کے استعمال نہ کیا، اپنی سمجھوں کو تول کے استعمال نہ کیا، اپنے اوقات کو تول کے استعمال نہ کیا، تو دنیا کا سب سے بڑا گھاٹے والا شخص ہے. آپ کے پاس وقت تھوڑا ہے، اپنی سوچوں کو تول کے استعمال کریں. آپ کے پاس اوقات بہت کم ہے، زندگی بڑی مختصر ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں، ہمارے والد صاحب جو ہے، میں 7 سال کا تھا، میں ابھی پیدا ہی نہیں ہوا تب فوت ہو گئے. بہت خواتین کہتی ہیں کہ میرے خامد کو فوت ہو گئے 17 سال ہو گئے، 18 سال ہو گئے. اور بہت سے مرد کہتے ہیں میری بیوی کو فوت ہو گئے، اتنے سال ہو گئے، اتنے سال ہو گئے. بوڑھی خواتین آ کے کہتی ہیں اوہو میری پھوپھی موت ہوئی، 44 سال بے بیوی کی زندگی گزاری، 13 سال سے شوہر کے ساتھ رہنا نصیب ہوا، اس کے بعد شوہر فوت ہو گیا، ابھی چند ماہ پہلے وہ فوت ہوئی ہے. 44 سال سے زیادہ بے بیوی کی زندگی گزاری. بس بے بیوی میں زندگی گزرتے آخر کار جو ہے مٹی کی چادر اوڑھ کے سو گئے. کفن کر رہے تھے تو ان کا بیٹا باپ کو متوجہ ہو کے مخاطب ہو کے کہہ رہا تھا کہ ابا 44 سال کے بعد تیری امانت تیرے پاس چھوڑ کے ہم جا رہے ہیں. میرے دوستو، ہمارا ایک پل جو ہے تولا جا رہا، گنا جا رہا. ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری سوچیں اپنی سوچیں ہیں. ہماری ہر سوچ، یہ جو ایسٹر ورلڈ ہے، سائنس کہتی ہے
ہماری ہر سوچ یہ نظام میں، اس کی مثال دیتا ہوں چھوٹی سمجھنے کے لیے، چھوٹا سا کنکر تالاب میں لہریں پیدا کرتا نہیں کرتے، مار کے دیکھو تالاب میں چھوٹا سا کنکر، اچھا اس کنکر کو آپ ایسے آرام سے پھینک دو تب بھی اس کے پانی کو حرکت ہوتی ہے، اور آپ جس زور سے مارو گے کنکر کو اس زور سے تالاب میں لہریں پیدا نہیں ہوگی، ارتعاش پیدا نہیں ہوگا۔ سوچے جتنی طاقتور ہوگی وہ منفی ہے یا مثبت ہے، یہ پازیٹو ہے یا نیگیٹو ہے، اتنا زیادہ نظام عالم کے اندر ایک حرکت پیدا ہوتی ہے جو مجھے آپ کو نظر نہیں آتی۔ اپنے دل کی سوچوں کو پڑھیں، سارا دن میرے دل میں جذبہ کیا ہے، میرا دل گناہ کو چاہتا ہے، نیکی کو چاہتا ہے۔ اس دن میں ایک صاحب کے ہاں بیٹھا تھا، میں نے ان سے عرض کیا میں آپ کے ہاں ناشتہ کرنے آیا، وہ بیچارہ بڑا خوش ہوا، ٹوٹی پوٹی چارپائی تھی اس میں ہم دونوں بیٹھے تھے، لسی لے آیا، کچھ تھوڑی سی روٹی لے آیا، کچھ چھولے وغیرہ اس طرح کی چیزیں، ان سے بیٹھا میں باتیں کر رہا تھا، میرا مطلوب ان سے کچھ حاصل کرنا تھا، مجھ سے کہنے لگے رات کو 2:30 بجے اٹھ جاتا ہوں اور اپنی بیوی کو بھی کہتا ہوں، اب میری بیوی بھی ساتھی بن گئی ہے، کہنے لگے اب رات کو سوتے ہی 2:30 بجے کا انتظار شروع ہو جاتا ہے، اللہ سوتے ہی رات کو اس نے اس قریب سے راز و نیاز کرنے، اس سے باتیں کرنے، میں جب گیا تو تھوڑے سوئے ہو جائے، کہنا میں اشراق پڑھ کے 1 گھنٹہ سو جاتا ہوں، اور رات کو سوتے ہی صبح کا 2:30 بجے کتنے بجے اٹھتے ہیں، کہنے لگے اٹھنے کا جذبہ شروع ہو جاتا ہے تو میں نے اٹھنا ہے اور اپنے رب سے باتیں کرنی ہے۔ اب وہ کہنے لگے کہ پہلے سنا تھا اب باقی باتیں کرنے میں مزہ آنا شروع ہو گیا، کوئی مزہ نہیں، کوئی خوشی نہیں، تیرے بغیر زندگی، اب وہ دل کی کیفیتیں آنا شروع ہو گئی۔ ہمیشہ کے لیے جدائیاں مقدر ہیں، بیوی سے، بہن سے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے اور گہرے دوست سے، ہمیشہ کے لیے جدائیاں مقدر ہیں، ہمیشہ کے لیے جدائیاں مقدر ہیں۔ کب تک ساتھ رہیں گے؟ زیادہ محبت کریں گے تو پھر دیوانے ہو جائیں گے۔ ایک وکیل صاحب تھے، میں ان کو قریب سے جانتا ہوں، میری سے بہت محبت، بہت سینئر وکیل، بڑے بڑے لوگ کیسوں کی فائلیں لے کے انتظار کرتے ہیں، کہہ رہے میرے کو باری نہیں ہے، وہ کہتے کیس دینا تو آپ کو دینا ہے، جتنی فیس منہ مانگی دیں گے۔ میری فوت ہو گئی، بس پھر دیوانگی آ گئی، موت کی کیفیت ان کی عجیب تھی، موت اس کو دفن کر دیا، کہہ رہے مجھے بھی ساتھ دفن کرو، اور پھر راتوں کو اٹھ جاتے تھے، اس کی قبر کو چھا کے لپٹ کے روتے تھے، سوتے تھے ساری رات، پھر کشکول لے لیا، پھر ملنگوں والا لباس لے لیا، پھر وہ ایک ڈنڈا لے لیا، پھر وکالت چھوڑ دی، اور پھر وہ بیٹے ماہر نفسیات کے پاس لے جائیں، وہ کہے تم پاگل ہو، میں پاگل ہوں، کوئی میں مجھے نفسیات کے پاس لے جاتے ہو، ڈاکٹر کے پاس لے جاتے ہو، ماہر نفسیات کے پاس، مجھے تو اس سے محبت تھی بیوی سے، اور پھر دن رات گرمی سردی بارش طوفان قبر کے اوپر بیٹھے ہیں وہ شخص، اور کوئی خبر نہیں زندگی کی، نہ صبح کی نہ شام کی، کوئی پل کا پتہ نہیں، کوئی زندگی نہیں، پھر بیمار ہو گئے سخت اور اسی حالت میں فوت ہو۔ ارے اللہ والو، ادھر تو ایک ہی لیا تھا اللہ نے، اور یہ اپنے لیے تھا۔ میں نہیں کہتا بیوی سے محبت نہ کریں، بیوی کو محبت دیں۔ بہترین شخص وہ ہے جو گھر میں مسکراتا ہوا داخل ہو۔ مجھے ایک دفعہ ایک صاحب کو میں نے یہ بات بتائی، مجھے کہنے لگے میرے دوستوں نے کہا تھا روب خیال رکھنا، روب رکھنا، بیوی جو ہے نا اس کو سنبھال کے رکھنا۔ میں نے کہا بیوی نہ ہوئی بیچاری کوئی کھوتی ہوئی، میں نے کہا اس کی جو ہے اس کی قیمت اللہ کے بندے تھے یہاں ہے ہی کوئی نہیں۔ مجھے میرے دوستوں نے یہ کہا تھا کہ شادی سے پہلے دن کیا خیال کرنا، ساری زندگی کا واسطہ ہے، اس کو ذرا دبا کے رکھنا۔
مجھے ایک صاحب کے بڑے مزے سے باتیں سنا رہے تھے، کہنے لگے بس ایک اشارے میں جو ہے میری بیوی چلتی ہے. میں نے کہا روبوٹ ہوئی، انسان تو نہ ہوئی. کتنا خوش قسمت انسان ہے جو بیوی سے محبت کرے اور بیوی کا ہاتھ بٹائے. مجھے پتا کہنے لگے ہاتھ بٹانا شروع کر دیا. میری بہنوں نے کہا بیوی سے پہلے لگ گیا تو کہنے لگا رنگ مرید ہو گیا. ارے میں نے کہا اس سے پہلے گدے والی بات سنا. میں نے کہا ماں بیٹا باپ بیٹا جا رہے تھے گدے میں، باپ بیٹا اب گدے میں جا رہے تھے نا تو بیٹے کو بٹھا لیا گدے میں. لوگوں نے کہا دیکھو باپ کی قدر نہیں کرتا، خود گدے بیٹھا ہوا ہے. اس نے بیٹے کو نیچے اتار دیا، خود گدے بیٹھے. لوگوں نے دیکھو بوڑھا ہو کے بچے کو چلا رہا ہے. اب دونوں نے چلتے میں نے دیکھا دفعہ گدا خالی ہے، پاگل دیوانے کا سواری ہے کس لیے. اس نے سواری کو جو ہے نا اس نے کہا پھر دونوں بیٹھ گئے. اس نے کہا تم پاگل ہے سواری کو ستا رہے. اس نے گدے کو سر اٹھا لیا. میں نے کہا بھائی بات سن، زمانہ تجھے معاف نہیں کرے گا، اپنے رب سے معاملہ سیدھا کرتا چلا جا. میں نے کہا میرے پاس پتہ نہیں کتنے پتے لگاتے ہیں لوگ اور کتنی باتیں کرتے ہیں. میں ڈاک کا جواب دینے بیٹھتا ہوں تو پتہ نہیں خط میں کیا کچھ لوگ لکھ دیتے ہیں. تو یہ دیکھ تیرا رب کے ساتھ معاملہ ٹھیک ہے، ایک ہے سب کے ساتھ ہی. سب کو راضی تو کر نہیں سکتا، کر سکتے سب کو راضی تو کر نہیں سکتا، اور رب کو راضی تو کر سکتا ہے انشاءاللہ. مجھے خاتون کہنے لگی میری وصیت آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نے میرے جنازے میں ہونا ہے، میرے خاوند کے ساتھ میری قبر نہ بنانا. ساری زندگی میں اس سے ڈکی ہوئی ہوں، میرے خاوند کے ساتھ میری قبر نہ بنانا. تو اب یہ کر رہا تھا کہ دل کی دنیا کو پڑھیں، اس سے محنت کریں. آپ کی ایک ہی چیز لکھی جا رہی، پکی جا رہی، پڑھی جا رہی. اور کیسا خوش قسمت دل ہوگا اور کہ جب موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے تمہیں کیا کرتے ہیں؟ رحمت کے فرشتے آتے ہیں اس دل کے لیے جو قلب مطمئن ہوتا ہے. نفس 3 قسم کے ہیں، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئن. تو جو نفس مطمئن ہوتا ہے اس کے دل کے لیے فرشتے لپکتے ہیں اور ہر فرشتے یہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ دل دے دیں، یہ روح مجھے دے دیں، یہ پاکیزہ دل، یہ پاکیزہ من، یہ پاکیزہ روح، یہ پاکیزہ ضمیر، یہ مجھے دے دیں. سیدھا چپکی ہوتی ہے. اور جو من پاکیزہ نہیں ہوتا، جس نے دل پہ محنت نہیں کی ہوتی، جو سارا دن اپنی سوچوں کو نہیں پڑھتا، جو سارا دن اپنی اندر کے اٹھنے والے جذبے پہ نظر نہیں رکھتا، اس نے اپنے جذبوں کو بے لگام چھوڑ دیا ہے، اپنے سوچوں کو بے لگام چھوڑ دیا ہے. جو دل یہ ہوتا ہے اس دل کو فرمایا گندے کپڑے کی طرح ہر کسی کو پھینکتے ہیں، تو اٹھا. جو دل یہ ہوتا ہے اس دل کو فرمایا گندے کپڑے کی طرح ہر کسی کو پھینکتے ہیں، تو اٹھا، میں نہیں اٹھاتا. اور جب پاکیزہ روح ہوتی ہے، جو پاکیزہ دل ہوتا ہے، اس کو فرشتے اعلیٰ علاقوں سے ڈھانک کے اللہ کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں اور جنت کے دسترخوان ہوتے ہیں. ریحان جو ہے جنت کا پودا، اس کے پھول ہوتے ہیں اور مرحبا اور خوشبو ہوتی ہیں. اللہ کی بارگاہ میں اس کو لے جاتے ہیں اور وہاں اس کا استقبال ہوتا ہے. یہ اس دل کی بات ہے جس نے اپنے دل سے پہلے دکھائے ہوئے ہیں، جو اپنی سوچوں کو خود تنقید کرتا ہے، سوچوں پہ جو اپنے جذبوں کو خود پڑھتا ہے. تو اس کے بارے میں ایسا سوچا کیوں تھا؟ غیر مسلم کے بارے میں نہ سوچو. میں کہتا ہوں کیا پتا اس سے پہلے اس کو کلمہ نصیب ہو جائے اور اس کو کلمہ نصیب ہو ادھر موت آ جائے، ایک نماز پڑھنے کا موقع ہی نہ ملے، سیدھا جنت میں چلا جائے. ہمارے دل میں تو یہاں تک اپنے دل پہ پہرے بھی کھائے. یہ دل بڑا عجیب ہے. اور اللہ جل شان ہو سوچو تو صحیح، اللہ پاک جو ہے مومن کے دل میں رہتا ہے. مجھے ایک چیز بتا دیں، دوست کے آنے سے پہلے ابھی ہم ایک صاحب تھے بزرگ آدمی سے، میں سفر میں تھا صبح سرحد پہ، ان کی دکان پہ ایک چھوٹا سا ایک گاؤں تھا، اس کی بازار میں ہم گئے.
बाजार में गए, मैंने उस वहाँ के ड्राइवर से मैंने कहा वो यूसुफ साहब हैं, उनसे मिलना है। करते करते उनका बेटा बैठा था, उन्होंने पहले घर मोबाइल कर दिया कि ऐसे मेहमान आए, सारे गए हैं लाहौर से मिलने के लिए। अब जब मैं घर में गया ना तो उसकी बैठक में धूल उड़ी हुई थी, उन्होंने उसी वक्त सफाई की। मैं सोचने लगा, मुझ जैसा एक अदना सा मेहमान आए, घर की सफाई करते हैं, मेरा रब हर वक्त मेहमान आने को तैयार है। हमने दिल के अंदर कितनी गर्द पड़ी हुई, कितनी जो है उसके अंदर धूल पड़ी हुई, और गुनाहों की नाफरमानियों की कितनी निजात पड़ी हुई। उस घर के अंदर कहते हैं कि आप आ जा, मेरा अल्लाह मेरे दिल के अंदर, और मेरा दिल तेरी आमद के लिए मुंतज़िर और बेताब है। तूने दिल को तैयार क्यों किया है? अरे कुत्ता जिस बर्तन में पानी पीता है अल्लाह वालों, वो बर्तन तो अभी दूध वाले के पास लेके जा। हमारे यहाँ दूध वाले हैं, हमारे साथ एक दफा आज के समय में थे यहाँ टेम्पल रोड पे, लेकिन 500 मन 600 मन दो रोजाना उनका दूध लगता है। और मैंने एक दफा उनसे बात की, ऐसे बात की सफर में, उनको मैं कुछ चीजें याद करवाता रहता था और फिर मैं उनके पीछे पड़ा रहता था। एक वक्त ऐसा कि मुझसे गुरेज करना शुरू हो गए। तो मैंने उनसे अर्ज किया कि आपके पास कोई कुत्ते जिस बर्तन में कुत्ता पानी पीता हो उसमें दूध लाए। कहने लगा वो तो नूर है। मैंने कहा कीमत हम पैसे दे। कहने लगा कमाल करते हैं, आप पैसों से नहीं देंगे। जिस दिल में, जिस जगह में, जिस कोठरी में रब रहता है, मेरे रब की आमद है, ऐसी नजत पड़ी हुई है, ऐसी बेकार सी पड़ी हुई है और वीरान पड़ी हुई है। उस दिल का किसी के हवाले तूने नहीं किया। मैंने इस्लामाबाद में एक चीज आम देखी, वहाँ मकान किराए पे चलाने के लिए और खासतौर पर एम्बेसियों के लिए, बैरून मुल्क की एम्बेसी अच्छा किराया देती है, उस पर लिखा हुआ जगह जगह देखा हाउस फॉर रेंट। मैंने कहा यह हाउस नहीं, यह हार्ट फॉर रेंट है। घर किराए के लिए खाली है, दिल किराए के लिए खाली है। जहाँ थोड़ी सी चमक देखी, दमक देखी, कोई थोड़ी सी चमकती चीज देखी, कोई थोड़ी सी जो है वो ऊंची सी चीज देखी, वहां दिल जो है दे बैठा। ये भी तो दिल है। इस दिल की दुनिया में मेहनत करें मेरे दोस्तों, रोज अपने दिल को पढ़ें हम बैठ बैठ के। मेरा दिल तरक्की कर रहा या ज़वाल पजीर हो रहा, मेरा दिल अल्लाह पाक की जात यानी की तरफ मुतवज्जे हो रहा या अल्लाह की जात से गुरेज हो रहा। अल्लाह वाली मजालिस, अल्लाह वाला जिक्र, अल्लाह वाली तिलावत, अल्लाह वाली सोचे, मेरा दिल इनकी तरफ माइल हो रहा या गाफिल हो रहा। रोज मैं इसको बैठ के परखूं, कितना दिल बेताब हो रहा मंगल की मजालिस से, कितना दिल बेताब होता है रोजाना की तिलावत से, कितने दिल के अंदर बेताबी है किसी अमल के छूटने पे। अगर अमल के छूटने पे, याद रखिएगा, अमल के छूटने पे, जिक्र है, तिलावत है, नमाज है, तस्बीहात है, कोई भी अमल है, अमल के चूकने और छूटने पे अगर दिल बेताब है और उसकी कज़ा के लिए मुतवज्जे है तो समझ लो दिल तरक्की कर रहा। अगर दिल बेताब नहीं है, उससे जरा बराबर फर्क नहीं पड़ा, समझ लो दिल मुर्दनी की तरफ जा रहा, मौत की तरफ जा रहा। इसलिए कहते हैं बाज लोगों की एक मौत होती है, बाज लोगों की दो मौतें होती हैं। बाज लोगों की एक मौत ये होती है कि एक दिल की मौत पहले हो चुकी होती है, दिल की रूहानी मौत, दिल की रूहानी मौत पहले हो चुकी होती है। अब दिल की जिस्मानी मौत है, वो 70 साल के बाद हो, 50 साल के बाद हो, 80 साल के बाद हो, अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कीमत नहीं। दिल की रूहानी मौत पहले हो चुकी होती है, उसकी रूह मुर्दा हो चुकी होती है, उसका दिल मुर्दा हो चुका होता है। मैंने आपको एक थोड़ा सा एक मिसाल दी है, आपका दिल मुर्दा हो रहा, मेरा दिल मुर्दा हो रहा, आपका दिल जिंदा हो रहा या मेरा दिल जिंदा हो रहा है। इसकी मिसाल क्या है, इसकी तदबीर क्या है, इसकी अलामत क्या है? वो यही है कि अमल के चूकने पे, खैर के चूकने पे, खैर के चूकने पे अगर दिल के अंदर एहसास पैदा हुआ, किसी हुक्म के टूटने पे अगर दिल के अंदर एहसास पैदा हुआ, तो समझ लो दिल जो है जिंदा है, उसकी जिंदगी की मजीद तस्वीर करो। और अमल टूट गया, अमल चूक गया कि अल्लाह जल्ल शानहू की कोई नाफरमानी और खता हो गई और दिल के अंदर एहसास तक भी नहीं हुआ, इस्तिग़फ़ार कहीं नहीं हुआ, निदामत भी नहीं हुई, तो समझ लो दिल मुर्दा हो गया है और स्याह हो गया है। तो एक नुक्ता भी ऐसा नहीं है सफेदी का, सारे स्याह हो गया है। अब इसका फिक्र अभी कर ले, वरना मौत इसको धो के जहन्नम के जरिए बुलाएगी। जैसे भट्टी में लोहा जितना जो है खराब हो,
پھر اس کو لوہار اتنی آگ زیادہ دیتا ہے، اتنی آگ دینے کے بعد اتنے ہتھوڑے زیادہ مارتا ہے۔ اللہ والو، اگر دل کی دنیا کو ابھی سے نہ سوچا پرکھا تو پھر مرنے کے بعد پھر خدا نہ خواستہ جہنم کی بٹی میں اس کو صاف نہ کیے گئے۔ اور یہ اس کا دل جو مسلمان ہے، جو مسلمان نہیں ہے وہ تو ہمیشہ کے لیے جہنم کی ہے۔ سب سے پہلی نظر اپنے دل پہ، اور سارا دن اپنی نظر اپنے دل پہ ہو، ہر پل اپنی نظر دل پہ، اپنی نظر اپنے دل پہ نظر ہو، کسی کے لیے بدگمانی نہ ہو۔ ایک پل میں جو من ہے نا، ایک پل میں من کسی کے لیے میلا ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں اس نے وہ بول کیوں بولا تھا، اس نے وہ دیکھا کیوں تھا، پتہ نہیں اس کی نیت خراب تھی یا ٹھیک تھی، تو نے ایک پل میں بیٹھ کے اس کو آنکھوں سے گرا دیا، ایک پل میں ایسے بیٹھ کے ایسے اپنا گمان کر لیا، ایسی سوچ کر لیا ایسے ہی ہوگا، جب کوئی ایسا تھا ہی نہیں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جا رہا تھا سمندر کے کنارے، دور دیکھا ایک صاحب سراہی سے کچھ پلا رہے ہیں، ساتھ خاتون بیٹھی ہے، میرے دل میں ایسے غلط وسوسہ آیا کہ بس یہ ایسے پینا پلانا ہو رہا۔ میں نے دور دیکھا تو ایک کشتی آ رہی تھی اور کشتی آدمی سے بھری ہوئی تھی، اور کنارے کے قریب پہنچنا ہی چاہتی تھی، وہ الٹ گئی، چیخ و پکار شروع ہو گئی۔ وہ حبشی تھا، وہ دوڑا، میں بھی چلتا گیا، میں بھی دوڑا، میرے پہنچتے پہنچتے اس نے سب کو نکال دیا، اور ایک باقی بچا، کہنے لگا حسن تو اس کو نکال دے۔ میں حیران ہوا کہ میری آواز اور میرا نام یہ کیسے پہچانتا ہے؟ میں نے کہا میں تو نہیں نکال سکتا۔ وہ بھاگ کے اس کو نکال کے لایا اور کہنے لگا حسن میرے بارے میں تو نے بدگمانی کی تھی، میں اللہ کے دوستوں میں سے ایک دوست ہوں، میری ماں ہے، میں اس کی خدمت کر رہا تھا، حسن تو نے میرے بارے میں ایسے گمان کر لیا تھا۔ کہنے کے بظاہر اس کی صورت ہی نہیں تھی وہ دوستوں کی، نہ صورت، نہ سیرت، نہ نقشہ، نہ جلوہ، نہ کچھ ادائیں، کچھ بھی نہیں تھی۔ لیکن حسن کہنے لگے ساری زندگی مجھے ندامت بھی رہی اور خوشی بھی رہی۔ ندامت اس بات پہ کہ میں نے کسی اللہ کے دوست کے بارے میں گمان کیا، اور خوشی اس بات پہ کہ کسی اللہ کے دوست کی میں نے زیارت کی۔ یہ دل ایک پل میں بدل جاتا ہے، دل ایک پل کے اندر جو ہے میرے دوستوں، اللہ کے دوستوں کو اللہ کا دشمن بنا دیتا ہے۔ تو اس لیے جو اپنے آپ پہ نظر رکھے گا، ہر پل اپنے دل پہ نظر رکھے گا، اور اپنے دل کا نگران بنے گا، اپنے دل کا نگہبان بنے گا، اپنے دل کا خود حاکم بنے گا، ہر پل، ہر لمحہ۔ ازمیر احمد جان جانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے تھے، بڑے اللہ والے تھے، اللہ کی محبت میں ڈوبے، بڑے رئیس آدمی تھے، بہت نفیس آدمی تھے، لباس بڑا نفاست کا پہنتے تھے، کھانا بڑا نفاست کا، اللہ کی محبت میں بڑے اشعار بھی کہے، پہلے جاؤں پھر جانے جاؤں پھر جانے جانا ہو گیا، رفتہ رفتہ وہ میری ہستی کا ساما ہو گیا۔ ہائے ہائے کیا انہوں نے کہا۔ تو ان کے پاس ایک بندہ آیا، میں کہہ رہا حضرت مجھے بھی آپ کیا کہتے ہیں کہ سب فارغ ہو جائیں، آخر میں اپنی فریاد عرض کروں گا۔ آخر میں پوچھا تو مجھے لگے کہ میں غیر مسلم ہوں، نصرانی ہوں، میں نے بڑی مجاہدی کی ہے، بڑی مشقتیں کی، اور میں نے اپنے نفس کی کبھی نہیں مانی۔ آپ سنا کے بڑے اللہ والے ہیں، آپ واقعی اللہ والے ہیں، اللہ نے آپ کو دولت دی ہے، دنیا دی ہے، یہ جو کچھ کرتے ہیں اس لیے اظہار نعمت ہے، یہ بھی شکر کی ایک کیفیت ہے، اور اس لیے کہ سائل آ کے مجھ سے سوال کرے۔ لیکن ایک چیز میں نے دیکھی، آپ کا دل سیاہ ہے۔ اچھا، شیخ نے فرمایا آپ کو یہ ملکہ کیسے حاصل ہوا؟ کہا مسلسل میں نے مجاہدات کیے، قربانیاں کی، اور اپنے نفس کی نہیں مانی۔ تو پوچھا اچھا تیرا نفس من کہتا ہے کلمہ پڑھنے کو؟ کہہ نہیں، کہ آپ کو کہا تھا کہ میں نے اب تک اپنے نفس کی مانی ہی نہیں، اب بتا۔ اب وہ پریشان کہنے لگا واقعی میرا نفس تو نہیں مانتا، اور میں نے ساری زندگی اپنے نفس کی مخالفت کی ہے، اپنے نفس کی مخالفت کی ہے ساری زندگی۔ کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اسے کلمہ پڑھ لی، کلمہ پڑھتے ہی ایک پل میں کہنے لگا
میری نظر اب آپ کے دل پہ پڑی ہے، آپ کا دل روشن ہو گیا ہے۔ شیخ مسکرا دیے، فرمایا وہ پہلا دل بھی تیرا تھا، اپنا دل بھی اب بھی دل تیرا ہے، آئینے میں اپنی ہی نظر، آئینے میں اپنی ہی شکل نظر آیا کرتی ہے۔ پہلا دل وہ تھا جو کلمے کی دولت سے محروم تھا، وہ سیاہ تھا، اب وہ دل وہ ہے جو کلمے کی دولت سے مالا مال ہو گیا ہے، اب نورانی ہو گیا ہے، آئینے میں اپنا دل نظر آیا کرتا ہے۔ جو اپنے دل پہ پہرے بٹھاتا ہے، جو اپنی سوچوں پہ پہرے بٹھاتا ہے، جو اپنے جذبوں پہ پہرے بٹھاتا ہے، جذبے 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 ازکاری متعیس پر آپ کو لکھا ہے کہ ایک بندہ جو ہے بوتل میں مشروب ہے اور شراب کے جذبے کے ساتھ اس کو پی رہا، اسی جذبے کے ساتھ گھونٹ گھونٹ لے رہا، اسی جذبے کے ساتھ مزہ لے رہا، انجوائے کر رہا، جو بھی کر رہا، وقت کے حاکم کو اگر پتہ چلے تو اس سے حد وہ لگ سکتی ہے جو شراب والے پہ لگنی ہے، صرف جذبے پہ۔ اور ایک بندہ غریب ہے، فقیر ہے، مسکین ہے، نادار ہے، صبح کی ہے شام کی نہیں ہے، لیکن اس کا جذبہ ہے، اس شخص کو دیکھ کے ایک مالدار ہے اور وہ دن رات اس کے پاس دولت اور مال کی بارش ہے اور وہ مال اللہ کی نافرمانیوں میں لگاتا ہے، گناہوں پہ لگاتا ہے۔ اب غریب کا بھی جذبہ یہی ہے کہ میرے پاس بھی مال آتا اور میں بھی ایسی عیاشیاں کرتا ہوں، میں بھی ایسے کرتا ہوں، میں بھی ایسے کرتا ہوں۔ اب مالدار بھی زندگی گزار کے مر گیا اور غریب بھی زندگی گزار کے مر گیا، اب اللہ کے سامنے پیشی ہوئی، اللہ پاک نے غریب کو مالدار کے ساتھ سزاؤں میں کھڑا کر دیا۔ الہی میں نے تو کچھ گناہ نہیں کیا تھا اور میں کیا نہیں تھا، مالدار جیسے جذبے کو لے کے میرے پاس آیا تھا، تیرے اندر بھی وہ جذبہ تھا جو اس مالدار کا تھا۔ مالدار میں دن رات میں نے مال دیا تھا، رزق دیا تھا، اس نے یہ رزق اللہ کی محبت میں، اللہ کے تعلق میں، غریبوں میں، مساجد میں، مدارس میں ان میں خرچ نہیں کیا۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں زکات کو احتیاط سے استعمال کیا کرو، علماء سے پوچھ کے جو بھی کپڑا لگا دے اس کو زکات دینا شروع کر دیتے ہو، جو بھی اسٹیکر لگا کے جھنڈا لگا دے اس کو زکات دینا شروع کر دیتے ہو، اپنی زکات دیا کرتے ہو دیوانہ۔ تو یہ اللہ جل شانہ نے اس کو جو ہے جذبہ دیا تھا، مال دیا تھا، اس نے مال نافرمانی میں خرچ کیا، اس کے پاس مال بھی نہیں تھا، اسباب بھی نہیں تھے، لیکن یہ جذبہ لے کے چلتا رہا۔ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فوت ہوئے، والدہ فوت ہوئی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی وفات سے ایک صاحب آئے، والد صاحب کے جاننے والے، ابھی بھی زندہ ہے، مجھ سے کہنے کے دیکھ خیال کرنا آج تیرے اوپر سے چھتری ہٹ گئی ہے، اور باقی ہٹی تھی لیکن پوری نہیں ہٹی، اب پوری ہٹ گئی ہے، نانی اماں فوت ہوئی ہے پچھلے ہفتے، حقیقی نانی تھی، اب باقی پوری ہٹ گئی ہے۔ ایک شجر سایہ دار میرے سر سے اٹھ گیا، سارے جہاں کی دھوپ میرے گھر میں آ گئی، مجھ سے کہنے کے خیال کرنا، کہنے کہ میں نے ساری زندگی ایک جذبہ لے کے چلا ہوں مالدار بننے میں، نہ حلال دیکھا، نہ حرام دیکھا، نہ سچ دیکھا، نہ جھوٹ دیکھا، نہ نماز، کوئی تسبیح، کوئی روزہ، کوئی رمضان مبارک، کوئی عید، مجھے کوئی خبر نہیں، بوڑھا ہو گیا ہوں، پھر شادیاں کی، کوئی مالدار عورت کا مال ہاتھ آئے، کہنے لگے مجھے شیطان نے یہ جذبہ پڑھایا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالدار تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کی وجہ سے ان کو مال ملا تھا، اور میں نے کہا تجھے آج ایک بات بتاتا ہوں، ارے تجھے تیرے اندر اگر کوئی مغالطہ ڈالے کہ سرور صلی وسلم نے اتنی شادیاں کی تھی، اس سے کہہ دینا 25 سال کی تقریباً آقا کی عمر تھی اور 40 سال کی عمر حضرت خدیجہ کی تھی، اگر عورتوں کے یہی جذبہ تھا تو پھر 20 سال کی عمر سے کوئی شادی کرتے ہیں، آپ نے تو سب بیوہ عورتوں سے شادی کی اور وہ آخری عمر میں شادی کی ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ کنواری تھی۔ آپ کے جذبے کیا تھے؟ آپ کے جذبے سے یہ قبائل قریب آ جائیں، ان قبائل کا اصول تھا جو ان کی عورت کسی کے نکاح میں چلی جاتی تھی وہ اس کو امن دیتے تھے، اس کے ساتھ جنگ ختم کر دیتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے۔ میری آقا کا صرف اور صرف جذبہ یہی تھا، اور کئی جذبے تھے، ایک بتا رہا ہوں، جذبہ یہی تھا یہ قبائل آ جائیں اور قبائل قریب آ جائیں اور ایمان اعمال کی زندگی میں آ جائیں، کلمہ پڑھنے والے بن جائیں، جہنم سے بچ کے جہنم سے بچ کے جنت کی ہمیشہ کی راحتوں میں چلے جائیں۔
मेरे आका का जज्बा ये था, वरना तो आप तो 20 साल की किसी औरत से शादी करते, 25 साल की उम्र है, और वो हमें खदीजा जो बेवा है और 40 साल की उनकी उम्र है। ख्याल करना बाजू का कि ये शैतान मुकाबले में डाल देता है। और मुझे कहने लगे कि मैंने वक्त खूब कमाया और फिर अपनी पीठ से कपड़ा उतार के दिखाया, निशान पड़े हुए थे, बड़े नीले निशान, काले निशान, कि बेटों ने मिलकर मुझे मारा है। और वो जिस कमरे में छोटी सी कोठी थी, टूटी फूटी थी, उसमें कुत्ता बांधते हैं, उससे मुझे जगह दे दी है। 10 रुपया रोज देते हैं और दूध देंगे। ये तय हुआ है कि वही औलाद जिसको मैंने पाला था, आज वही औलाद मेरी दुश्मन बन गई है। और मैंने उस दिन किसी से पूछा, कहने लगे वो कराची में है और हाथों में राशा आ गया है, और वो बेचारा जो है वहाँ किसी के पास नौकरी करता है। सारी जिंदगी ऐसी गुजर गई। उसकी वजह क्या थी? अंदर के जज्बे को नहीं पढ़ा था, अंदर के जज्बे को नहीं पढ़ा था, अंदर के जज्बे को नहीं पढ़ा था। इसने अपने जज्बों में पहले नहीं बिठाए थे, इसने अपनी सोचों में पहले नहीं बिठाए थे कि मैं क्यों कर रहा है, मैंने क्यों किया, मेरे जिंदा कैसे क्यों गुजर रहे। इसी हाल में अल्लाह को मुंह दिखाना है। क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा, आज का दिन मेरा किस जज्बे के तहत गुजरा। कहीं ऐसा ना हो मैं गुनाह कर भी ना सकूं और क़यामत में उन्हीं के साथ खड़ा रहूं जो करने वाले थे। मैं इसलिए आपसे अर्ज कर रहा हूं, मोमिन का कोई जज्बा तोल से खाली नहीं है। मोमिन के हर जज्बे की तोल हो रही और तोल होगी, तोल हो रही तोल होगी। और याद रखना, अल्लाह के यहाँ वो ताल वाला तराजू नहीं है, अल्लाह के यहाँ सरगर सुनार वाला तराजू है। वो लकड़ी में ताल होती है ना, किलो 2 किलो आधा किलो पाव 2 पाव को कोई हर्ज नहीं होगा। हाँ, अल्लाह के यहाँ तराजू और है, ऐसे हसास तराजू है कि पंखा बंद करके तो तोलते हैं, पंखे की हवा भी खुल जाती है, पंखा बंद करके तोलते हैं। ग्राम भी, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, वो भी तुल जाते हैं। तेरे अल्लाह के हसास तराजू में तेरे अंदर के जज्बे, तेरे अंदर की सोचें, वो मुस्बत है या मनफी है, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो सारे तोले जा रहे हैं। और दिल से बंदा पहले गिरता है और दिल से बंदा अल्लाह के करीब होता है। याद रखिएगा, वो अपनी कैफियत क्यों लिख रहा, माल के लिए पैसे मिले मुझे, किस लिए लिख रहा, उसका जज्बा क्या है कि जनाब मुझे ख्वाब में फलां बुजुर्ग की इजारत हुई, फलां हस्ती की इजारत हुई, मैंने ख्वाब में ये देखा, ख्वाब में ये देखा, ये देखा, ये देखा। वो कैफियत सच्ची है झूठी है, वो क्यों लिख रहा, उसका जज्बा क्या है? अपने आप को पढ़े, अपने आप को पढ़े, उसने सच लिखा या झूठ लिखा। इसलिए अल्लाह वालों, ये दिल की दुनिया जो है हमें बचानी पड़ेगी। उजड़ गई ना, उजड़ गई दिल की दुनिया, फिर एंग्जाइटी, फिर डिप्रेशन, स्ट्रेस, और फिर पता नहीं नफ्सियाती बीमारियां, और पता नहीं क्या कुछ उलझने घर की, और परेशानियां, और परेशानियों में ही आखिर दम तोड़ गया। लगे अल्लाह पाक इन फकीरों को जो दिल का चैन अता फरमाते हैं ना, बादशाहों को अगर पता चल जाए कि तलवारें लेके उन पे टूट पड़े। अरे फकीर पे जो तकलीफ भी आती है ना, उसकी मिसाल भी ऐसे है जैसे कबाबी पे कबाब खाने वाला शू शू कर रहा, नाक से पानी, आंखों से पानी, पसीना, और एक बंदे को कब्ज आ गया, उसने कहा तू भी आ जा, इसके खाने में मुझे मजा आ रहा, तू भी आ जा। जिसका अल्लाह की जात से ताल्लुक होता है, और जिसको अल्लाह की जात के साथ मोहब्बत होती है, और जिसका मन अल्लाह की मोहब्बत में डूब गया होता है। और अगर दुनिया की तकलीफ, दुनिया की तकालीफ तो अंबिया कराम पे भी आई और साहबा कराम पे भी आई, अल्लाह वालों पे, औलिया कराम पे, बड़े बड़े वलियों के जिनकी हम करामात पढ़ते हैं, उनसे तो अक्सर ऐसे हैं जिनके जनाजे जेलों से निकले हैं, जिनको बादशाह ने जमा करा दिया, जिनको कोई मरवाए। अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह, इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह,
کا صرف ادب کرنے والے کے بندے کی بخشش ہو گئی تھی. وہ کیسے؟ یہ ایک ندی کے کنارے ایک چھوٹا سا نالا تھا, پہاڑ سے آ رہا تھا. ایک بندہ بیٹھا وضو کر رہا تھا, اس نے بھی ہاتھ ہی دھوئے تو اس سے آگے آ کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے وضو کرنا شروع کر دیا. اس کے اندر ایک دیکھا آیا, یہ پانی کا بہاؤ اس طرح سے جس طرح امام صاحب ہے, پانی کا بہاؤ اس طرح سے جس طرح امام. اب میرا وضو کا پانی ان کی طرف جائے گا, حالانکہ وہ ناپاکی کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں چلتا پانی ہے. یہ وہاں سے اٹھا اور ان کے بعد آ کے بیٹھ گیا کہ ان کا وضو کا پانی میرے استعمال میں آتا ہے. بس اتنا ادب کیا. اس لیے کہتے ہیں حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, جس کو تو اللہ کا دوست سمجھتا ہے اگر اس کا ادب نہیں کر رہا پھر تو اللہ کا ادب نہیں کر رہا. اور کہا کہ ادب دل کی کیفیتوں کا نام ہوتا ہے, اور یہ دل ہر وقت دل کے اندر یہ بھی پڑھتے رہو کہ تیرا دل تو ادب سے بڑھ رہا یا کم ہو رہا, بڑھ رہا یا کم ہو رہا, بڑھ رہا یا کم ہو رہا. اب اس نے ادب کیا وہ صرف. اب انہوں نے بھی وضو کر لیا, امام صاحب نے رحمۃ اللہ علیہ نے, انہوں نے بھی کر لیا. زندگی کے جگہ دن بھی گزرے, ان کے بھی گزرے, ان کو بھی موت آ گئی, ان کو موت آ گئی. کسی نے خواب میں دیکھا, کیا بنا کے رکھا, کہا تھا کچھ نہیں, پھر اللہ نے فرمایا میرا ایک دوست تھا, تو نے اس کا ادب کیا تھا, اور میری کوئی دوست کا ادب کر لینا تو میرے یہاں اس کی بھی اجرت ملتی ہے, اور یہ میں اجرت تجھے دیتا ہوں, میں تجھے معاف کر دوں. وہ تو بڑا کریم ہے, وہ تو بڑا کریم ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات کر رہا تھا. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ, ایک عالم یہ ہے اور ایک عالم یہ ہے کہ کوڑے مارنے والا کوڑے مار رہا, اور کوڑوں کے اندر کیل ہے, اور ہر کوڑے سے جلد جو ہے گوشت کی بوٹیاں نکلتی ہیں اور خون کے فوارے چھوٹتے ہیں. ہاں, اس وقت بھی بڑا وہی تھا, اس وقت بھی آسمان کے فرشتے وہی تھے. تکالیف تو اپنے دوستوں کو آتی ہی رہتی ہے, تکالیف تو دوستوں کو آتی ہی رہتی ہیں, لیکن ان کی تکالیف کی کیفیت جس کا دل اللہ کی ذات یاری سے جڑا ہوا ہے, جس نے اپنے دل پہ پہرے بٹھائے ہوئے ہیں, اور وہ پہرے مسلسل بٹھائے ہوئے ہیں, اور روز ان پہرے داروں کو بھی چکنا کرتا ہے اور اپنے چہروں کو بھی چکنا کرتا ہے روزانہ, سونے سے پہلے, اٹھنے کے بعد, سونے سے پہلے. ہاں, اس کی روز نیند حساب کتاب بھی چلتی ہے. اس کا دل یہی ہوتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے کباب والا ہے, کباب کھا رہا, بظاہر تکلیف میں ہے دیکھنے والے کو, اور اس کو اس تکلیف میں مزہ آ رہا. اسی اللہ والوں, اللہ پاک نے زندگی ایک دی ہے, اس دل میں مشق کر لیں, اس دل میں محنت کر لیں. اچھا, محنت کا میدان تھوڑا سا, کتنا سو کے گزارتے ہیں, کتنا ہم سو کے گزارتے ہیں, اور کتنا جیئیں گے. تھوڑا سا محنت کا میدان ہے, تھوڑا سا محنت کا میدان, تھوڑا وقت محنت کا میدان, تھوڑے پل محنت کے میدان, تھوڑے لمبے محنت کا میدان. سلا کتنا بڑا ملے گا, سلا اتنا بڑا ملے گا اربوں خربوں سال کی, بلکہ میرے آپ کے گننے سے زیادہ عبدالآباد کی زندگی اللہ بنا دے گا, اللہ معاف کر دے گا, اللہ مغفرت کر دے گا, اللہ کرم فرما دے گا. میرے ایک جاننے والے سے, میرے قریبی پھوپھی کے بیٹے تھے, میں کبھی کبھی ان کے یہاں چلا جاتا تھا, نماز پڑھ لو. ان کی اہلیہ بھی بیچارہ, ان کی اہلیہ جو ہے وہ ان پڑھ, اس کو بھی کہتا تھا, مجھے کہتی ہے میرا دل ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہتا ہے, تو اپنی جو ہے نا اس کو کہے, یہ نماز نہیں پڑھتا, غفلت کرتا ہے, یہ کرتا ہے. میں ان کے یہاں آنا جانا کبھی کبھی ہوتا رہتا تھا, اور کہتی تھی کوئی بھی نہیں آتا, تو آتا ہے اور کہتا رہتا ہے. اچھا, قدرت خدا کی شوہر صاحب ہوا, 3 مہینے کے بعد میری فوت ہو گئی, زندگی ختم ہو گئی. میں نے مکہ مکرمہ میں خواب دیکھا, خواب نہیں دیکھ, مجھے خواب نہیں کہتے, بہت عرصے کے بعد کوئی خواب آ جائے تو آ جائے. خواب دیکھا, ہمارا پرانا گھر آبائی گھر ہوتا تھا, ابا جی اماں رحمۃ اللہ علیہ کا دادا پر دادا کا, اندرون شہر کوئی گلی ہے,
उस गली के मोड़ में वो माई खड़ी चारपाइयां बुन रही है। तो उस माई का नाम था मेहरुन्निसा। तो मैंने उसको कहा मेहर क्या बना? कहने लगे अल्लाह ने मुझे माफ कर दिया और अल्लाह पाक ने मेरी मग़फ़िरत कर दी। फिर चंद लोगों के बाद और ख्वाब देखा, अपने उस कज़न को देखा, उसके अपनी मेरी आंखों के सामने नक्शा है, लुक तारकोल का लिबास उसने पहना हुआ है और एक गंदी नाली होती थी एक घर के साथ, उसके साथ बैठा है अपने दरवाजे के बाहर और कहते तारिक मुझे किसी तरह घर में दाखिल करा दे। और मैं बेबस खड़ा हूं। मैं सोचने लगा मेहर का जो है अमल क्या है और उसका अमल क्या है। मुझे समझ आई ना, वो ये आई कि वो अनपढ़ औरत थी, लेकिन वो जब भी मैं उससे मिला ना उसके दिल की दुनिया की मुझसे बात की, पता नहीं उसने कहां से सुन रखी थी। इस दिल का जिक्र करने वाला, इस दिल का गम खाने वाला हकीम वहीदुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह बड़े अल्लाह वाले थे। मैं उनकी मजालिस में जाता था और रोज उनकी मजालिस लिखता था। वो मजालिस अब भी मेरे पास है। 150 रकात नमाज रखे रोज पढ़ते थे और मैंने उनकी अहलिया को अपनी आंखों से देखा, निगाह खत्म हो गई थी। ऐसे करीब कुरान 100 दिन कुरान पढ़ती थी। लोगों को विशाल हो गया। उन्होंने मुझसे वादा लिया था जब मेरा तस्करा करना एक दफा अलहम्दुलिल्लाह 3 दफा कुल वाला पढ़ के मुझे जरूर देना, ये दे देना। फिर पिछले दिनों गया, उनकी कब्र ढूंढने गया, उनकी कब्र नहीं मिली। गोरखन को बुलाया, करे अब तो मौत हो गया, उनको पता था उनकी कब्र का, अब तो अब्बा की कब्र बन गई। मुझसे फरमाने लगे, वो मीरठ के थे, बड़ी शुष्का उर्दू बोलते थे, तो मुझसे फरमाने लगे कि मैं पहले जो है ना जानवरों का काम करता था, ये जानवर इधर से ले उधर बेच, इसके बारे में जो काम होता है। लगे जा रहा था, एक बच्चे में पहुंचे, भूख प्यास लगी। हमने पूछा यहाँ कोई मुसलमान का घर है? कहाँ? एक घर है, एक मुसलमान है लेकिन अकेला रहता है, कोई माई बाप उसका भी नहीं, कोई बीवी बच्चे, कोई खानदान नहीं। दरवाजा खटखटाया, अंदर से आवाज आई आ जाओ। हम जब अंदर गए तो देखा कि उसने सूअर को, खिंजीर को ज़बह किया हुआ है, उसकी सिर साफ पड़ी, उसका गोश्त काट रहा है। हम बैठ गए, हमने कहा पानी पिया। पानी पीने के बाद कहा ये क्या कर रहे हैं? कहने लगे बेटा अकेला आदमी हूँ, बूढ़ा हूँ, फिर ये ले लेता हूँ, इसको ज़बह कर लेता हूँ, फिर इसका गोश्त टांग देता हूँ। मेरी नानी अम्मा रहमतुल्लाह अलैह ऐसे टांगते, धागे में टांग के ना गोश्त से रखते थे, वो धूप में गोश्त खुश्क हो जाता था, इसको पकाती थी। खुश्क गोश्त और पालक खुश्क, ये कभी खा के देखना, नानी अम्मा के हाथ की पकी हुई डिश होती है, पालक खुश्क और खुश्क गोश्त। अल्लाह तो वो कहने लगे कि हमने कहा ये बाबा जी ये तो खिंजीर है, तो इस्लाम ने हराम करार दिया। कहने लगे बेटा मुझे तो पता नहीं। अच्छा जरा मुसलमान है? हाँ मैं मुसलमान हूँ, इस बस्ती में वाहिद मुसलमान हूँ, इस बस्ती में वाहिद मुसलमान। और हमने बताया कि इसको हराम है, इस्लाम ने इसको हराम करार दिया है, कुरान वाज़ेह आया है। अब जब उसको बताया ना शोर हो गया, ऐसे गाना गिर गया। फिर हम भागे, हमने का बेचारा परेशान हो गया, बेहोश हो गया, इस गम से पानी लाए, बाबा तो खत्म हो चुका था। हमने सोचा कि शायद इसकी तजीद और तकसीम के लिए अल्लाह पाक ने मुसलमानों को भेजा है। बस्ती वालों को बुलाया, हिंदू भी सारे आ गए, मिलजुल के सबने मदद की, कब्र बनाई। हम 2-4 जो थे उन्होंने जो है जनाजा उसका पढ़ा, हिंदू भी साथ हुए, उसकी तकसीम की। तो वो कहने लगे भूख बहुत ज्यादा लगी हुई थी, गए तो खाना खाने के लिए, पानी पिया था तो बाबा मर गया, अब खाना कहाँ से मिलता? उसकी तजीद तकमील है, तजीद से पूरा अमल होता है, उसे बंदा समझ जाता है। और वो कहने लगे कि हम आगे सराय थी, वहां गए, खाना खाया, खूब जी भर के। जब पैसे देने का वक्त आया, सारे पैसे मेरे पास थे और मैंने अपनी वो कमर बंद में बांधा हुआ था, एक खास को पैसे बांधते थे, सिक्के रखते थे, और वो है नहीं। अब परेशान, उसके पास अपनी कुछ चीजें गिरवी रखी, वापस आए, सोचा, कहने लगे मैं कब्र में उतरा हुआ था, यकीनन वो कब्र ही में वो गिर गया। अब मशवरा किया क्या करें, तो बात आई कि सामने कब्र वाले के तो फायदे की है ही नहीं, तो जाके अभी ताजा दफन की है, निकाल लो। हम गए, कब्र खोदी, खोदते 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 तो एक कब्र में सुराख किया थोड़ा सा, और जिस तरह अत्तहियात में बैठते ना, ऐसे बैठ के मुझे बकायदा बैठ के दिखाया हजरत ने। और कहने लगे कि ऐसे मेरे साथी ने झांका और कहने लगा वही तो दी, अंदर तो मैयत है ही नहीं। मैंने कहा
हट जा, तुझे पता नहीं, मैं देखता हूँ। अब जरा यहाँ एक नुक्ता बयान करूंगा, नजरों में फर्क होता है। उसकी नजर और होती है, तुझे तेरी अदा पसंद, मुझे मेरी अदा पसंद, तुझे खुद ही पसंद, मुझे खुदा पसंद। नजरों में फर्क होता है। पहले जब मैंने जो देखा ना, देखा कब्र में एक अंदर मैदान है, तख्त है, और वो बाबा बैठा हुआ कुरान पढ़ रहा, मंजर अजीब गरीब। अब वो जन्नत को उन्होंने मंजर सारा खींचा, मैंने देखा। पहले मैं कल जमों में मैंने इतना मंजर देखा और मैंने पूछा बाबा कि ये क्या? आज वो थोड़ा सा मैंने अल्लाह का खौफ खाया था ना, उसका सिला मुझे यही मिला। हाय हाय, ये मेरे कान थे, हकीम मौजूद रहमतुल्लाह अलैह की जुबान थी, ये वाक़या कभी ना भूलेगा। फिर कहने लगे हमने वो पैसे निकाल लिए, वो मिल गए, कमर को बंद किया और बंद करने के बाद आ गए। बस कहने लगे वो वाक़या बना और मेरी जिंदगी के दिन रात बदल गए। मेरे मन में थी बड़ी चाहतें, मेरे दिल में थी बड़ी लज्जतें, मगर उसकी लज्जत इश्क ने सभी लज्जतों को मिटा दिया। एक थोड़ा सा खौफ खाया, मेरे रब ने इतना नवाज दिया। अनपढ़ आदमी सारी जिंदगी खिंजीर खाता रहा और सारी जिंदगी खाया होगा ना उसने अल्लाह वाला। थोड़ा सा रजू किया अल्लाह की राह की तरफ, डर गया, अच्छा ओहो मुझे तो पता ही नहीं था, गिर गया। मोमिन हर वक्त अपने मन के ऊपर पहले बिठाता है, मोमिन हर वक्त अपने दिल के ऊपर पहले बिठाता है। मोमिन का पहरेदार खुद होता है, उसके दिल का पहरेदार आप होता है। ये जिंदगी के शब रोज है, ये जिंदगी की दिन रातें हैं, और ये मोमिन की दिन रातें ऐसी होती है। अगर खता भी हो जाती है, वो लफ्ज़ भी हो जाती है, पाँव भी फिसल जाता है, फिर उसके दामन झाड़ता है और फिर उसे अपनी नीयतों को ठीक करता है और फिर उसे अपने दिल की और मन की दुनिया को पाकीज़ा करता है और फिर अल्लाह ने नए अहद में मान करके चलता है और कहते हैं अल्लाह बस अब इंशाअल्लाह मैं सही चलूंगा। ये है मोमिन। अल्लाह की कीमत लगती है, ऐसी नहीं है। अरे कीमत तो लगी है, सारी जिंदगी उसने हराम में गुजारी है, सारी जिंदगी खिंजीर जमा करता रहा है और एक पल के अंदर उसकी कीमत लगी, अल्लाह का खौफ आया और अल्लाह करीम ने इतनी बड़ी जन्नत अता फरमा दी। सवाल करते हैं। और वो नजरें थी जो पाकीज़ा नजरें थी, और जिन नजरों को अल्लाह की मोहब्बत हासिल थी उन नजरों ने देखा, उन नजरों ने नहीं देखा। अल्लाह वालों की नजरें बड़ी दूर कर देखती हैं, इसलिए कहते हैं अल्लाह वालों की नजरों पर एतमाद करना चाहिए। इसलिए अल्लाह वालों, अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने मुझे आपको ये मौका दिया है, इस दिल की उजड़ी बत्ती को आवाज करना, हर वक्त अपने दिल के जज्बों पे नजर रखना, अपने दिल की नीयतों पे नजर रखना। तो ये मेरे दोस्तों जज्बे लेकर चलेगा, और जिसके मन में ये जज्बे होंगे, अगर ये जज्बा न हुआ ना, अगर ये जज्बा न हुआ तो फिर बंदा अपनी माँ से भी बदगुमानी करता है, अपने बाप से भी, अपने मुर्शिद से भी, अपने शेख से बदगुमानी शुरू कर देता है, वक्त से आना शुरू हो जाता है। अगर ये जज्बा हुआ तो लोग तो अगली बात क्या बताऊं, फिर नौजबिल्ला अपने नबी में भी जज्बे गलत उठना शुरू हो जाते हैं, फिर रब के भी बारे में अजीब और गरीब सिलसिला शुरू हो जाता है। अल्लाह पाक जल्ल शानहू ने जिंदगी एक दी है, मौका एक दिया है, एक दूसरे को लेके चले। मैं तो आपको अपना बैठा सबक सुना रहा हूँ, अपने मन की कहानी सुना रहा हूँ, मगर इससे पहले मुझे याद हो जाए। आपको याद हो गया, आपका काम बन गया, मेरा गुनाह बना है, तो सबको ये सबक याद हो जाए। इस सबक की याद कहानी बैठे एक दूसरे को याद करा रहे हैं। हम बच्चे होते थे तो एक दूसरे को बैठ के सबक सुनाते थे और एक दूसरे को बैठ के अपने सवालात सुनाते थे, दिखाते थे, मैंने हल किया, मैंने जरूरत तकसीम दी, अब तो मेरी देख, मैं तेरी काफी को देखूं, तेरी सख्ती को देखूं। मुझे अक्सर आयन लिखना नहीं आता था, बड़ी मुश्किल से आयन का आयन ढूंढना ही बनता था, और मैं सख्ती में बार बार लिखता था, अपने दोस्त को दिखाता था, देख मैंने आयन ठीक लिखी है, आयन ठीक लिखी है। कहीं मेरे दोस्त ऐसा ना हो, ऐनी में लिखना ना आए तो कहीं ऐन से वैन ना हो जाए और नुकसान ना हो जाए। यहाँ की ऐन लिखना ना आए कोई हर्ज नहीं, यहाँ की अंग्रेजी पढ़ना ना आए कोई हर्ज नहीं, यहाँ की उर्दू के अरबी के अगर अल्फाज में जेर नंबर में कमी हुई कोई हर्ज नहीं, लेकिन मन की दुनिया ना बनी, दिल की दुनिया ना बनी, सारी दुनिया की फसावत और बगावत आ गई, सारी दुनिया की खतावत आ गई, सारी दुनिया के उलूम आ गए,
सारी दुनिया की मालूमात आ गई तो क्या फायदा हुआ, क्या फायदा हुआ। हरे हरे। इसलिए अल्लाह वालों, अल्लाह पाक ने मौका दिया है, इस मौके से फायदा उठाए। जिंदगी मौका है, सेहत मौका है, सुन रहे मौका है, आप यहाँ आ गए मौका है। क्या पता ऐसा वक्त आ जाए यहाँ आने की तौफीक भी ना हो। ये मौका है अल्लाह वालों, इस मौके से फायदा उठाए। अपने मन से पूछें, अपने दिल के अंदर के जज्बे से पूछें और इसको समझा समझा के चले। साहबा कराम ने मन को समझाया था, सारे साथी शहीद हो गए। अब इनका मौका आया, गोश्त का टुकड़ा हाथ में लिया हुआ था, खा रहे थे खुश गोश्त, और मन के अंदर थोड़ी सी ऐसी बात आई, कहने लगे मन मुझे गुलामों से मोहब्बत है, सारे गुलाम आजाद, बीवी जितनी बीवियां हैं सारी की सारी उनको तलाक, और माल से मोहब्बत है, अच्छा सारे माल सदका, और फला ऐसे और फला ऐसे। अब कहने लगे बताओ बचा क्या है, और चल अल्लाह की मोहब्बत में, और गए और अल्लाह की मोहब्बत में शहीद हो गए। ये दिल को समझाना है। अरे दिल को तो साहबा कराम नहीं समझाते थे, अपने मन से तो साहबा कराम की पहरे बिठाते थे। मैं आप कौन है, हमारी क्या हैसियत है, हमें तो और ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। यहाँ पर सब कौन है जो के तरबियत याफ्ता सहाबी, वो भी अपने मन को समझाते थे। ये जज्बे मेरे दोस्तों हमारे अच्छे हो जाए, दिल के जज्बों को पढ़ते चले जाएं, बुरे जज्बों को निकालते चले जाएं, अच्छे जज्बों को भरते चले जाएं। बस ये मोमेंट है, भरते 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 भरते। आज वो फोन आया मुझे, आज फोन सुने मैंने, फोन आया कि खातून मुझसे पूछ लेगी कि मुझे अब एहसास हुआ कि नमाज़ें कज़ा, कहने लगे आपकी 10 की किस्तें मंगवाई तो सुनी तो, कहने लगे जो है नमाज़ें कज़ा करनी चाहिए। फिर मुझसे कहने लगी मेरी नमाज़ें तो इतनी 1000 बनती हैं, फिर कैसे पढ़ सकूंगी। तो मैंने तरकीब बताई, मैंने कहा पढ़ते रहे। कहने लगे फिर भी पूरी ना हुई, तो मैंने कहा अल्लाह दिल के जज्बों को जानता है। उनको मिसाल दी, एक बंदे ने हज का जज्बा किया, हज का इरादा किया, हज की मेहनत की, पैसे जमा किए, हज न कर सके, मेरा करीम है उसको पूरे हज का सवाब देगा। और बाद वाक़या कहते हैं कि अल्लाह पाक ने उसकी तरफ से एक फरिश्ता पैदा किया, हर साल उसकी तरफ से हज करता। मैंने उनसे अर्ज किया आप नमाज कज़ा करते रहें, पढ़ते रहें, और अल्लाह पाक की बड़ी करीम जात है, अगर पूरी ना भी कर सके अल्लाह अंदर के मन को, अल्लाह अंदर के जज्बों को जानता है। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह कामिल नमाजियों के साथ आपको खड़ा कर देगा। तो कोशिश करते रहें, मेहनत करते रहें, मेरे अल्लाह से मांगते रहें, और मेहनत कोशिश करते करते एक वक्त ऐसा आ जाए कि कज़ा आ जाए, अजल आ जाए, इस दुनिया से जो जुदाई की कूच आ जाए और नकारा बजे, और इंशाअल्लाह हमारा मन मुतमईन मन हो, नफ्स मुतमईन हो, और फरिश्ते जिसको लेने के लिए बेताब हो जाए। अल्लाह की बारगाह में रहमत जो है टूट पड़े, और अल्लाह की बारगाह में जब लेकर जाए ना तो अल्लाह भी राजी हो जाए। अब अल्लाह पाक से बैठ के जो जिक्र करेंगे ना, इसके अंदर वही जज्बा कार फरमाओ कि अल्लाह तू मान जा, अल्लाह तू मान जा, अल्लाह तू मान जा। अल्लाह मैं अपने जज्बों को, बिखरे जज्बों को समेटने की बहुत कोशिश करता हूँ, लेकिन अल्लाह दुनिया, ये माल, ये कितने, अल्लाह ये आखिरी दौर है, अल्लाह मैं आखिरी दौर में अपने आप को क्या करूं, मैं मजबूर हूँ। अल्लाह ये फितरों का दौर है, ये अल्लाह हर तरफ कितने ही कितने मेरे कानों में, मेरी नजरों में, मेरी सोचों में, अल्लाह मैं बेबस हूँ। जब कुछ बेबस हो के ना रब को कहानियां सुनाते ना अपनी गम की, बेबस हो गए, बेबस हो, वही राहत के फैसले होते हैं। और फिर बाद बेबस ऐसा होता है जो और बेबसों के लिए भी फैसले कराया जाता है। बाद ऐसा बेबस होता है, वो उस करीम से ऐसे बैठ के अपनी बातें करते हैं, वो और के लिए भी फैसले करवाया जाता है। ये जिक्र हो, और ये तस्बीह हो, और ये बैठ के अल्लाह से मांगना हो, और ये बैठ के ला इलाहा का जज्बा हो, और फिर उसके बाद बैठ के किस चीज का मुराक़बा हो। मैं बेबस हूँ, बस तेरे करने से होगा, तेरे चाहने से होगा, तेरे अंदर कौन फैकून की ताकत है,
نہ میری چاہت میں سے ہوگا، نہ میرے کرنے سے ہوگا، اور ساری توفیقیں بھی تیری طرف سے ہوگی۔ تو داتا ہے، تو مشکل کشا ہے، تو یہ سب کچھ ہے، میں عاجز اور بے بس۔ جو اس جذبے کے ساتھ چلے گا، جو اس من کی میرے دوستوں محبت کے ساتھ، جو اس طاقت کے ساتھ مانگے گا کریم سے، کریم اسے عطا فرمائے گا۔ اگر یہ جذبہ نہ ہوا، سن لو فقیر کی بات، اگر یہ جذبہ نہ ہوا تو سارا سال آتا رہے، تیرا آنا جانا ہی لگا رہے گا، ملے گا کچھ نہیں۔ میں کہ اگر ادب نہ ہوا اور اعتماد نہ ہوا اور یہ سچا جذبہ نہ ہوا تو میرا آنا جانا ہی لگا رہے گا۔ آنے جانے کو قیمتی بنایا اللہ والے، آنے جانے کو قیمتی بنایا۔ اب کھپے، جو شعبہ دیا جائے کہ ہم نتیجے اس میں کھپے، اپنے آپ کو کھپائیں، اللہ سے مانگیں گے نا، اس جذبے کو سامنے رکھ کے مانگیں، ان سوچوں کو سامنے رکھ کے مانگیں، اور اپنے دل کو ہر وقت پڑھتے رہیں، اور اپنے دل پہ پہلے بٹھائیں، اپنے دل کے اندر کے برے جذبے کو نکالیں، دھوئیں، اچھے جذبوں کو جگہ دیں۔ یہ بندہ جو چاہتا ہے نا، اللہ اس کے جذبوں کو دیکھ کے پھر وہ کر دے۔ میں بندے کی گمان کے مطابق اس کے ساتھ میں معاملہ کرتا ہوں، میرا رب فرماتے ہیں تیرا جو گمان ہوگا نا اس کے مطابق میں تیرے ساتھ معاملہ کروں۔ اب اللہ شانوں سے بیٹھ کے جو ذکر کریں گے اور اللہ پاک کو اپنی محبت کی چاہتوں کے ساتھ پکاریں گے اور اندر کے درد کے ساتھ پکاریں گے، ارے آج وہ چرواہے بن جائے جو موسیٰ علیہ السلام کا چرواہا تھا، جو اپنی ٹوٹی پوٹی زبان سے رب سے باتیں کر رہا تھا۔ الہی اگر تو مجھے مل جاتا میں تجھے نہلاتا ہوں، تیرے سر میں عرصہ دراز سے جوئیں پڑ چکی تھی، تجھے کسی نے نہلا ہی نہیں ہوگا، پھر میں بھیڑ بکریوں کی میلیاں اکٹھی کر کے یہاں بٹھاتا، اچھی بکری کی میں تجھے دودھ پلاتا، پتہ نہیں کیا باتیں کر رہا تھا میرے رب سے، اور اللہ ان چیزوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ سبحان اللہ، سارے عیبوں سے پاک، لیکن اللہ جل شانہ کو اس کی یہ معصوم ادائیں، یہ بھولی بھاری ادائیں، یہ معصوم ادائیں، میں سمجھتا تھا وہ میرے نساء کی معصوم ادا تھی، وہ ان پڑھ تھی، وہ پڑھا لکھا تھا، وہ معصوم ادائیں تھی کہ مکہ مکرمہ میں سو رہا ہوں اور وہاں خواب آیا، نہ میری ماں خواب میں آئی، نہ میرا باپ خواب میں آیا، نہ میرا مرشد خواب میں آیا، میرا نساء خواب میں آ گئی۔ معصوم میں نے دل میں اندازہ لگایا کیا بات تھی، اندر سے ایک آواز آئی، کہنے لگے اس کی معصوم ادائیں تھی اور اللہ سے وہ چاہت رکھتی تھی۔ آج تو میرے دوستوں وہ میرے دوستوں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام والے چرواہے بن گئے اور اللہ سے ڈوب کے میرے رب سے ٹوٹ کے آج اللہ سے اللہ کو مانگے، الہی کو تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے، الہی کو تجھ سے کیا کوئی کیا مانگتا ہے، الہی میں تجھ سے تجھے مانگتا ہوں، اللہ سے اللہ کو مانگے، رب سے رب کو مانگے، مزہ آ جائے گا نا، اللہ بھی خوش ہو جائے گا، میرے بندے کیا مانگتے ہیں، آج یہ کیا مانگ رہا ہے، اور پھر رو بھی رہا ہے اور بے چین بھی ہے اور کہتا ہے اللہ میں بے بس ہوں، تو بے بس نہیں ہے، اللہ میرے بس میں نہیں تیرے بس میں ہے، اللہ تم چاہے مہربانی کر دے، اگر میں ایسی دنیا اور غلاظتیں اور دنیا کے جذبے اور گندے جذبے دل میں لیے اور گناہوں کے جذبے دل میں لیے اللہ تیرے پاس آ گیا، میرا کیا بنے گا، ہائے میرا کیا بنے گا، پوری امت کے لیے مانگے، سارے عالم کے لیے مانگے، دنیا کے غیر مسلموں کے لیے مانگے، یا اللہ یہ دنیا کے اعتبار سے ہمیں کتنی سہولتیں دیتے ہیں، ہمیں کتنی سہولتیں دیتے ہیں، اللہ یہ آخرت کی سہولتیں سے معلوم رہ جائے، یا اللہ ایسا نہ کر دو، اللہ ان کو ہدایت دے دے، اللہ ان کو کرنے والی ایمان والی زندگی دے دے، یہ جذبے آج مانگے اللہ سے، موسیٰ علیہ السلام کے چرواہے بن جائیں، وہ بےتابی، وہ بے چینی، وہ بے قراری، بے قراری، وہ اندر کا درد ایسے امٹ آئے ہماری دعاؤں میں، ہمارے اللہ اللہ کہنے میں، ہمارے ذکر میں، وہ درد آج امٹ آئے اور آج اللہ سے ضرور فیصلے کروا لیں، ہاں آج اللہ جل شانہ سے ضرور فیصلے کروا لیں، اپنے لیے، اپنی نسلوں کے لیے قیامت تک کی
اور پوری امت کے لیے اور پورے کے سارے جتنے کے غیر مسلم ہیں ان سب کے لیے وہ کروائیں گے نا.